أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ المطففین کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ مطففین مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا. اس میں بھی آخرت کے بارے میں جو ہے انسان کو خبردار کیا گیا ہے، اور ایک جو بری عادت انسانوں کے اندر ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کے بارے میں وارننگ دی گئی. اور انہیں کہا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی کر کے کیا یوم حساب کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں اللہ کے عدالت میں کھڑا ہو کر اس کا حساب دینا پڑے گا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جب ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطففین ڈنڈی مارنے والے. جب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں دیتے ہیں تو اس میں خسارہ دیتے ہیں، ان کو ڈنڈی مار لیتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں. حالانکہ اللہ کا قرآن میں کہتا ہے أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اللہ کا واضح آرڈر ہے کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا ناپ کر دو، پورا پورا تول کر دو. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم حساب کے لیے. انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور انہیں اللہ اپنے دربار میں اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم ناپ اور تول میں کیوں کمی کرتے تھے، اللہ کے سرکش اور باغی بن کر کیوں رہتے تھے، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، فرصت کے لمحات کیسے کہاں گزارے، صحت کے لمحات کہاں گزارے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اس کا اللہ حساب لے گا. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. اگر یہ لوگ یوم حساب کے موقع پر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تصور کر لیں، اس پر پختہ یقین کر لیں، تو کبھی یہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کریں گے. اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں گے، سرکش اور باغی بندے بن کر نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے بن کر رہیں گے. اللہ سے دعا ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ناپ اور تول میں کمی کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.